آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے شہزادے نو اس نے شہید کرایا. یہ ایک ساڈا نقطۂ نظر ہے. اسی کس تو اس نال محبت نہیں کرتے, اس کو لعنتی سمجھنے, پلید سمجھنے, کیونکہ آل بیت رسول دا دشمن ہے. لیکن جو نقطہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے, آپ یزید نو کس وجہ تو پسند نہیں سن کرتے, اس نقطے نے بھی سمجھنا پڑا. یزید تو قرآن دا منکر سی, کس حوالہ نال احکام نو نہیں سی مندا. رب تعالیٰ نے شراب نو حرام کیتے, وہ شراب پیندا سی. زنا نو رب تعالیٰ نے حرام فرمائے, زنا کرتا سی. دیگر جتنے حرام معاملات نے وہ یزید کرتا سی. ہر طرح کی بےایمانی اس کے اندر پائی جاتی سی. یہ وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. تو معلوم کی ہویا کہ جو بندہ شرابی ہوئے وہ حسین دے رستے تے نہیں, جو بندہ زانی ہوئے حضرت امام حسین دے رستے تے نہیں, وہ حسینی نہیں. شریعت نو ترک کرنا ہوئے وہ امام علی مقام دے رستے تے نہیں. تو اپنے دو کردار بنائے, ایک کردار حسینی, ایک کردار یزید ہے. اپنا اس دا کوئی زمین دا کوئی مسئلہ نہیں سی کہ کسی آپ دی زمین تو اس نے قبضہ کیتا سی تو آپ نے بیعت نہیں کی تھی. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں سی, کوئی گھریلو ایسا مسئلہ نہیں سی آپ دا. صرف اور صرف اللہ دے دین دے انکار دی وجہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. تو معلوم کی ہویا حسینی جس نے بنن کا کوئی دعویٰ کرتا ہے, اس وقت حضرت امام حسین دے کردار تے عمل کرنا اس واسطے لازم ہے. اور کوئی بندہ شراب پی کے آکھے کہ میں حسینی ہاں, وہ حسینی نہیں, کیونکہ امام علی مقام شراب دے دشمن سن. یزید شراب پیندا سی. اگر کوئی زنا کر کے نعرہ لائے کہ میں حسینی ہاں, وہ حسینی نہیں, وہ یزیدی ہے. آپ نے بیعت نہ کر کے قیامت تک رستہ واضح کر دیتا. فرمایا کہ جڑا میرے رستے تے آئے گا, شریعت نو مقدم رکھے گا, اس نال رب محبت فرمائے گا. اور جو شریعت نو مقدم نہیں کرے گا, یزید دے رستے تے جائے گا, جس طرح یزید لعنتی ہویا ہے وہ بھی آدمی لعنتی جہنمی ہو جائے گا, ہے نا. اس کے اندر اہل کوفہ والے جو لوگ نے بہت ہی زیادہ آپ نے خطوط لکھے, خط بہت زیادہ انہوں نے لکھے, اور کثیر روایات کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ جس وقت آپ نے بیعت نہیں کی تھی اور آپ مدینہ شریف کو مکہ شریف گئے نے, چند ماہ ہوتے رہے نے, اور 8 یا 9 ذی الحجہ نو آپ نے مکہ شریف تو کربلا جان کا ارادہ فرمایا. یہ درمیان والے جو مہینے نے نا, انہاں دے اندر کوفیہ نے بڑے کثیر خط لکھے ہیں, اور آپ نے اپنی طرف بلایا کہ جناب تسی تشریف لے کے آ جاؤ, اسی یزید نو اچھا تسلیم نہیں کرتے, اسی یزید دے نال جناب تواڈے نال لا کے یزید دی مخالفت کران گے, اس کی فلاں کر دیاں گے. ہر طرح دے الفاظ انہوں نے استعمال کیے, اور کثیر تعداد کے اندر جناب انہوں نے خطوط لکھے نے. جس وقت خط آئے نے تو ہر آدمی نے آپ نو کوفہ دی طرف جان تو روکیا, لیکن چونکہ مشیت سی, اللہ کا حکم سی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پہلا اس سے متعلق آگاہ کر دیتا سی کہ کربلا دے اندر آپ دے کلمہ پڑھن والے نے آپ کو شہید کرنا ہے. یہ معاملات سارے آپ نے بیان فرما دیتے سن, اللہ کی مشیت اس طرح سی. لیکن ظاہری حوالہ دے نال, ہر لحاظ کے نال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ کرام جو موجود سن نا, انہوں نے آپ کو کوفہ دی طرف جان کو روکے. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے جو کوفہ والے لوگ نے نا, کوفی جنہاں نہ کیا جاتا ہے, آپ دی شہادت تو پہلا
جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے تھے، اس تو پہلا جس وقت مولا کائنات آپ خلافت درجے تے فائز ہوئے ہیں، مولا کائنات آپ نے مدینہ شریف میں جس وقت بطور ریاست کو چلایا جاتا سی، مدینہ شریف کے اندر دارالحکومت سی، آپ نے دارالحکومت کوفہ کے اندر منتقل فرمایا ہے مولا کائنات نے۔ کوفہ والے لوگ انہوں نے آپ کے واسطے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے دعوے کیے ہیں، لیکن تواریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ کوفی لوگ ہی جو نے انہاں حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال بغاوت کی تھی۔ تو جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے نے اور آپ نے صلح فرمائی ہے، اس وقت بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال سب نو پہلا جنہاں نے بغاوت کی ہے، اور بعد روایات کے اندر نعوذ باللہ آپ نے برا بلا کیا ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خیمے کے اندر موجود سا نسخہ دے وقت، اور کوفی کثیر تعداد کے اندر کوفیاں دی فوج موجود ہے، آپ نے صلح فرمائی ہے، اور میں اس وقت ہی کوفی ہی سان جنہاں نے جا کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خیمے کو خراب کیتا ہے، خیمہ اکھاڑیا ہے، آپ کا مسلح چکیا ہے، اس وقت بھی اہل کوفہ نے بغاوت کی تھی۔ اور جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک ہے، اس وقت بھی یہ کوفی جو منافق لوگ نے انہاں ہی آپ کو خط بھی لکھے نے، ہر لحاظ دے نال اہل کوفہ جڑا ہے اس کے اندر جو لوگ نے انہاں ہی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر دور دے اندر بغاوت کیتی ہے۔ ہن اس نو بڑی وضاحت دے نال بیان کیتا گیا، جس وقت آپ نے ارادہ فرمایا نا کوفہ کی طرف جان دا اور خطوط رکھے سامنے کہ فلاں نے بھی خط لکھیا ہے، فلاں نے بھی خط لکھیا ہے، فلاں نے بھی خط لکھیا ہے کہ جناب تسی آؤ اسی سب کچھ تواڈے تے قربان کر دیاں گے، تانوں حاکم بنا دیاں گے، فلاں کر دیاں گے، اسی جناب دے منتظر ہاں۔ تو جس وقت امام حسین آپ نے ارادہ فرمایا نا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت آپ نے سنیا ہے، فرماندے نے انی لکم ناصح، اے شہزادہ جنت میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہنا ہوں، انی علیکم مشفق، میں تواڈے اوتے شفقت کرنا وا، شفقت رکھنا وا، شفیق ہاں۔ فرماندے نے مینوں خبر ملی ہے کوفہ دی ایک قوم نے، اہل کوفہ نے تانوں خط لکھے نے، اور ایسی قوم ہے کہ جو آپ دے واسطے آپ دی جماعت ہون دا دعویٰ کرتی ہے، الفاظ سارے موجود ہیں۔ اہل کوفہ کیڑے اہل کوفہ جڑے آپ دے واسطے آپ دی جماعت ہون دا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی تواڈی جماعت ہاں، اسی تواڈا گروہ ہاں۔ تو فرماندے نے یدعونک الی الخروج الیہم، خط لکھ لکھ کے دونوں اپنی طرف بلان دا بلا رہے نے، آ جاؤ ساڈے کول آ جاؤ۔ اہل کوفہ او اہل کوفہ کہ جنہاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بغاوت کی تھی، حضرت امام حسن نے بغاوت کی تھی، اس تو بعد وہی اہل کوفہ جنہاں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے نے، وہ ہمیشہ جس وقت بھی خط لکھتے سن نا، اپنے خط دے اندر دعوی کرتے سن کہ اسی تواڈے گروہ تواڈی جماعت وچوں، اور کتاباں دے اندر بڑی وضاحت نال الفاظ موجود نے، اس کتاب دے اندر بھی موجود ہے بڑی وضاحت دے نال، وقد بلغنی انہ قد کاتب قوم من شیعتکم بالکوفہ، وہ عام لوگ نہ وہ انہاں دی اپنی جماعت دے دعوے دار ہیں کہ اسی جناب تواڈے ہی ہاں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے کہ مینوں پتا چلیا کہ تواڈی جماعت دے پھر وہ افراد جنہاں نے پہلا بغاوت کی تھی یہ دوبارہ تانوں بلا رہے ہیں،
تو فرماندے نے فلا تخرج الیہم کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کول نہ جایا جی۔ اللہ دی مشیت وچ فیصلہ پہلا ہو چکا سی، کربلا نے برپا ہونا سی، حق و باطل کے درمیان رب نے فیصلہ فرما دیتا سی، حق اور باطل نے واضح ہونا سی، لیکن اہل کوفہ دی بغاوت اس وقت بھی عرب کے اندر مشہور سی۔ یہ کوئی ایسی قوم نہیں کہ اچانک ہوا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں نے جنہاں دے نال پہلا کوفی بغاوت کر چکے سن۔ آپ نے نہ اس وقت انہوں نے ایک فرمان سنایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے فإنی سمعت اباک یقول بالکوفہ، فرماندے نے کہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دے باپ مولا کائنات نو سنیا ہے، او مولا کائنات جنہوں نے اپنا دارالحکومت ہی کوفے کے اندر بنایا سی، تو میں انہوں نے سنیا ہے، کوفے والے نے متعلق کوئی ارشاد فرما لے سان۔ فرمانے نے کہ میں خود سنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کوفی جتنے لوگ نے انہاں تو بیزار ہو چکیاں وا، انہاں دے نال بغض رکھنا انہاں نوں پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم کی ہویا کہ ایک کام پہلا چلیا سی کوفے والے دا بغاوت والا، ایک وہ اچانک نہیں ہویا جڑی فرضی کہانیاں نے، یہ وہی باغی گروہ ہے جنہاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بغاوت کی تھی، جنہوں نے حضرت امام حسن نے بغاوت کی تھی۔ فرمانے نے کہ میں انہوں نے بغض رکھنا، میں انہوں کو پا کے آواں، اور فرمایا اس دے بدلے دے اندر کوفاڑے میرے نال بھی بغض رکھتے ہیں، مینوں بھی ملامت کرتے ہیں، وہ پا گئے نے میرے کو۔ انہاں کوفیاں دے بارے مولا کائنات نے پہلا دس چھڑیا، اور فرمایا وما یکون منہم وفاء قط، فرمایا کہ مولا کائنات بیان فرماندے نے، حضرت ابو سعید خدری اس کو روایت کرتے نے، آپ بیان فرماندے نے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اہل کوفہ دے اندر کبھی بھی کوئی آدمی وفادار پیدا ہی نہیں ہویا۔ وما یکون منہ وفاء قط، فرمایا کبھی بھی کوئی وفادار بندہ کوفہ وچ پیدا نہیں ہویا، بے وفا لوگ نے۔ ومن فاز بہم فاز بسام الاخیر، اور فرمایا جو کوئی انہیں جو کامیاب ہویا ہے نا کوفیاں دے وچ، وہ بھی دھوکے بازی دے نال کامیاب ہویا ہے۔ واللہ ما لہم نیات ولا عزم علی امر، اور فرمایا اللہ دی قسم ہے اہل کوفہ دا کوئی ارادہ ہی نہیں اچھا، کبھی انہیں اچھا ارادہ ہی نہیں کیتا، کوئی عزم ہی نہیں کیتا۔ ولا صبر علی السیف، اور فرمایا تلواراں تے انہیں کبھی صبر ہی نہیں کیتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلا کوفہ والے کے متعلق ارشادات فرما دیتے، لیکن کیونکہ خطوط کثیر آ چکے سن، ہر دے اندر جناب وہ آپ دا ہون دا دعویٰ کرتے سن، جناب اسی تواڈے واسطے سب کچھ کریں گے، اتنا کر دیا گے۔ تو آپ نے نا جس وقت ارادہ کیتا جان دا، جس طرح حضرت ابو سعید خدری آپ نے نصیحت کی ہے نا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی حضرت امام حسین کے نال کلام کیتا ہے۔ فرمایا کہ اتنے نہ جاؤ، فرمایا نہیں میں جانا ہے، آپ نے فرمایا نہ جاؤ۔ پھر آخری جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے فرمایا جی جانا ہی جے پھر اہل بیت نو نال لے کے نہ جاؤ، اپنے بچیاں نو نال لے کے نہ جاؤ۔ وجہ کی فرمائی وہ لوگ نے جڑے تواڈے تو پہلا تواڈے بھائی اور تواڈے باپ نال بغاوت کر چکے ہیں، یہ ساری چیزاں انہوں نے واضح کر دی۔ پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا جو حضرت عقیل دے بیٹے نے، آپ دے چچا دے بیٹے نے۔ حضرت عقیل جس وقت تشریف لے کے گئے تو آپ جس وقت کوفہ دے اندر پہنچے نے، روایات دے اندر ہوندا ہے کم و بیش 40,000 بندے نے کچھ دنوں دے اندر ہی آپ دی بیعت کر لی، 40,000 بندہ۔ تو آپ نے خط لکھ دیتا کہ جناب یہ تو سچے نے، تسی آ جاؤ، لیکن سچ پونا اتنی دیر تک ہی سی جتنی دیر تک وہ آزاد سن۔ جس وقت یزید نے تقرر کیتا ہے نا، اپنے اس وقت دے حاکم نو بدلیا ہے، ابن زیاد نو مقرر کیتا ہے،
اس نے جس وقت پہلی باری ڈرایا ہے نا، اس وقت ہی وہ سارے وفادار بے وفا ہو گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جس وقت اس لعین نے شہید کیتا ہے نا، ابن زیاد نے، اس دن دے اندر کم و بیش 10,000 بندہ جڑا ہے آپ دے نال اس دے محل دے سامنے آیا ہے، اور دعویٰ کیا کہ اسی آل بیت رسول دے نال ہاں۔ رفتہ 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 حتیٰ کہ جس وقت مغرب بھی آپ نے نماز پڑھائی ہے، بعض روایات 3 بندے باقی رہ گئے۔ یہ جفا اہل کوفہ دی شروع تو ہے، اور فرمایا پھر آپ نے شہید کیتا گیا، بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ آپ دا سر مبارک اس تن تو جدا کرتے جناب محل دوتو ہیٹھاں سٹیا گیا۔ آپ نے پھر اس وقت دوبارہ امام علی مقام دے متعلق ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے جا کے خبر دے دیو کہ اہل کوفہ نے دوبارہ بغاوت کر دی تھی۔ خیر آپ اس وقت پوچھ فرما چکے سن، مکہ شریف تو آپ نکل چکے سن، آپ دا قافلہ چل گیا ہے، اور رستے دے اندر آپ کو خبر مل رہی ہے کہ کوفی دوبارہ بغاوت آ چکے نے، دوبارہ انہوں نے جناب بیت نو توڑ دیتا ہے، آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ خیر آپ بیان کرتے ہیں قتل مع الحسین 17 رجلا کلہم من اولاد فاطمہ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال کربلا دے اندر 17 لوگ شہید ہوئے نے، سارے دے سارے فاطمی سن، 17 بندے۔ اور دوسری روایت کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 17 لوگ شہید ہوئے نے اہل بیت دے وچوں۔ تیسری روایت کے اندر جو دیگر ساری کتب کے اندر موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا 23 رجلا، فرمایا 23 بندے اہل بیت دے کربلا دے اندر شہید ہوئے نے، 23 بندے کربلا دے اندر اہل بیت دے افراد شہید ہوئے نے۔ پھر انہوں نے پوری وضاحت کی تھی، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اولاد دے وچوں حضرت جعفر آپ بھی کربلا دے اندر شہید ہوئے نے، حضرت امام حسین خود شہید ہوئے نے، عباس آپ جڑے نے آپ شہید ہوئے نے، یہ بھی بیٹے دا نام، محمد آپ بھی شہید ہوئے نے حضرت علی دی اولاد دے وچوں، و عثمان و ابو بکر فرمایا یہ بھی کربلا دے اندر شہید ہوئے نے۔ حضرت امام حسین دی اپنی اولاد دے وچوں حضرت علی اکبر شہید ہوئے نے، حضرت عبداللہ جن علی اصغر شہید ہوئے نے، حضرت امام حسن دی اولاد دے وچوں 3 افراد شہید ہوئے نے، حضرت عبداللہ شہید ہوئے نے، حضرت قاسم شہید ہوئے نے، اور حضرت امام حسن کا ایک بیٹا جس کا نام ابو بکر بن حسن وہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ آپ جعفر دی اولاد چنوں بھی اس جگہ تے شہید ہوئے نے، اور انہوں محمد آپ بھی اس جگہ تے شہید ہوئے نے، حضرت جعفر حضرت عبداللہ اولاد عقیل جو آپ بھی اس جگہ تے شہید ہوئے نے، حضرت عبد الرحمن آپ بھی اس جگہ تے شہید ہوئے نے، حضرت مسلم بن عقیل کہ حضرت عقیل دے بیٹے نے وہ بھی کربلا کے واقعہ تو پہلا کوفیہ نے انہوں نے شہید کیتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، یہ دونوں جڑے نے آپ کے رضائی بھائی نے، یہ بھی اس جگہ سے شہید ہوئے نے۔ فرمایا کل ملا کے 23 افراد ایسے بندے نے جو خاندان رسول دے وچوں کربلا دے اندر شہید ہوئے نے۔ یہ ظلم تھوڑا نہیں ہویا، ظلم بہت بڑا ہے۔ 23 افراد کربلا دے اندر اہل بیت رسول دے شہید ہوئے نے، لیکن اس تو بڑھ کے میرے خیال نال جو ظلم ہے وہ یہ ہے کاش کہ اسی 23 افراد دی ہی سیرت نو بیان کریے۔ 72 نہیں ہو سکتے، 23 تے ہو سکتے ہیں نا۔ جو 23 والے بیت دے فرد نے انہاں 23 دی تے شہادت بیان ہو سکتی ہے نا۔ لہذا یہ بھی ذرا غور رکھیا کرو کہ کم از کم جڑے 23 اہل بیت کے افراد نے انہاں دی شہادت کون بیان کرتا ہے؟ یہ سارے معاملات جس وقت سامنے آؤ گے نا، پھر حق و باطل دی لڑائی تو ہوئی ہے،
پھر معاملات سامنے آ جان گے کہ امام حسین دے نال لگن والے انہوں نے رب نے شانہ کتنی دیتیاں نے اور یزیدیاں نو رب تعالی نے کتنی سخت مار دیتی. دو آدمی کربلا تو واپس آئے تھے. ایک حضرت امام زین العابدین آئے نے، ایک حضرت حسن دے بیٹے آئے نے. یہ دو ایسیاں ہستیاں نے جہاں کربلا تو واپس آئی نے مردوں کے وچوں. اور رب نے شان کتنی دیتی ہے کہ 1400 سال بعد بھی دنیا کے ہر خطے دے اندر حسنی اور حسینی سید موجود نے. اور بعض روایات کے اندر انہوں نے کہ یزید کے 17 پتر سن، لیکن اج کوئی بھی یزید دے خاندان دا فرد دنیا تے موجود نہیں. جس تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ واقعات تم سنو گے کہ جو آدمی حق نہ لگ جاندہ ہے رب تعالیٰ قیامت تک اس تے رحمت فرماندا ہے. جو باطل نہ لگ جاندہ ہے رب تعالیٰ اس کی نسلیں ختم کر دیندا ہے. اور درس کی ہے کہ دو کردار نے کربلا دے، ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے. حسینی کردار ہوئے جو ہر لمحے دے اندر رب نو یاد کرنے والا کردار ہے. حسینی کردار ہوئے جو با جماعت نماز پڑھنے والا کردار ہے. حسینی کردار ہوئے جو تہجد پڑھنے والا کردار ہے. اور یزیدی کردار ہوئے جو بے نمازی ہے. یزید بے نمازی ہے، یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید زانی ہے. انہیں تے فیصلہ ہو جائے گا کہ قیامت تک جو حسینی ان کا دعویٰ کرتا ہے اگر 5 وقت دی نماز پڑھ کے اسے نانا دی شریعت کو مندا ہے پھر رب تعالیٰ حسین دی سنگت عطا کرے گا. اگر شراب پی کے نعرہ حسین لاندا ہے پھر حسینی نے یزیدی ہوئے گا. یہ فیصلہ کربلا دے اندر ہویا ہے جس میں رب نے حق نو بھی واضح کر دیتا ہے باطل نو بھی واضح کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ امام حسین دے نقش قدم چلن دی توفیق عطا فرمائے.